اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام اسٹوڈنٹ کر لیتے ہیں. دا ڈارک ایجز, دا مڈل ایجز ایز وی نون فرام ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری کلاس 7. پیج نمبر ہے 8. The Dark Ages or the Middle Ages started in 476 CE and lasted until 800 CE. Like یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 350 سال تک جو روم ہے یا یورپ ہے ان کو یہ ڈارک ایج کا زمانہ دیکھنا پڑا. اور وائی وی کالڈ اٹ دا ڈارک ایج بیکاز اس دوران انہوں نے جتنا زوال دیکھا پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. وہ کمپلیٹلی لٹریچر میں, سائنس میں, آرٹ میں ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ایوری تھنگ از روئنڈ ویری بیڈلی. اور وہ بہت برے حالات انہوں نے گزارے. ڈیو ٹو دا وائڈ اسکیل وارفیئر پروگریس ان آل فیلڈس کیم ٹو اے ہالٹ. ہوا کیا ان 350 سالوں میں کہ بہت بڑے رقبے پر وارفیئر چل پڑی. لائک جنگیں ہونا شروع ہو گئیں, چھوٹی بھی اور بڑی بھی. ہر شہر, ہر قصبہ, ہر علاقہ اس وقت جنگ کی نظر ہو رہا تھا. اس دوران پروگریس ان آل فیلڈس کیم ٹو ہالٹ. تو کس طرح ممکن ہوتا کہ کسی بھی ایک فیلڈ میں پروگریس کی جاتی. جیسے ابھی یوکرائن ہے, یوکرائن میں ناؤ دے آر ان دا کنڈیشن آف وار, تو ان کی ہر چیز سٹاپ ہو چکی ہے. لائک یوکرائن از دا ورلڈ بگیسٹ سپلائر آف سویا بین, اور وہاں وہ جو سویا بین سپلائی کرتا ہے, ایکسپورٹ کرتا ہے, پوری دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. جس سویا بین سے ہم لوگ کوکنگ آئل تیار کرتے ہیں. تو یقین مانیں ہمارے کوکنگ آئل بنانے والی جتنی کمپنیز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ دے آر ریئلی ان ٹربل, کیونکہ ان کو پیچھے سے را مٹیریل نہیں آ رہا وچ از سپوز ٹو بی پرووائڈیڈ بائی دا یوکرائن. لیکن یوکرائن میں کیونکہ وہ اس وقت جنگ کا زمانہ چل رہا ہے تو وہ بیچارے ہر طرف سے ان کی ہر طرح کی جو سچویشن ہے خراب ہوئی ہے. اینڈ وین واز دس ڈارک ایج پیریڈ اسٹارٹیڈ, تو یہ آپ یاد رکھیں گے جب وہ ڈایوکلیشن نے کیا تھا نا یہ فیصلہ دیٹ ہی واز ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈیوائڈ دا روم امپائر, تو اس وقت سے ان کا زوال شروع ہو گیا جب ایسٹرن اور ویسٹرن امپائر کے اندر اس کو بانٹ دیا گیا پورے روم کی امپائر کو. And again, the decision of Constantine to shift the Rome capital to Constantinople, تو یہ اور ورس ہو گئی سچویشن, ٹھیک ہے نا. یعنی بالکل ہی تباہ و بربادی کی طرف یہ جانا شروع ہو گیا روم کی جو امپائر تھی. لیکن اب ہم جب آگے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چرچ والے جو ہیں نا وہ زیادہ تر ڈومیننسی دکھا رہے ہیں اپنی, جس کی وجہ سے جیسے کہ آپ نے پریویس اس کا ٹاپک سنا کہ جو چرچ تھا اور پاپ تھا ان کی زیادہ سنی جاتی تھی, نہ آرمی والوں کی نہ ایمپرر کی. تو دا چرچ کنٹرول ویلتھ اینڈ واز دا بگیسٹ لینڈ اونر. اب وہ فری فنڈ کی لینڈز بھی لیتا جا رہا تھا کنگ سے, اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ زیادہ تر روم کے اندر جو زمینیں تھیں وہ چرچ والوں کی تھیں, اور چرچ کو ویسے بھی بہت دولت ملتی رہتی تھی کیونکہ وہ ٹیکس پے نہیں کرتے تھے اور لوگوں سے پیسے لیتے رہتے تھے. اور چرچ والوں نے ایک خاص طریقہ اپنایا ہوا تھا چندہ لینے کا, ٹھیک ہے نا, زور آزمائی کے ساتھ. اور وہ طریقہ تھا دا پیپل پیڈ ٹتھ 1/10 آف دیئر انکم ٹو دا چرچ. یعنی انہوں نے جو بھی کمایا, لائک میں نے اگر 10 روٹیاں کمائی ہیں تو اس میں سے 1 روٹی میں اٹھا کر جا کر چرچ والوں کو دے دوں گی. تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی غنڈہ گردی تھی چندے کے نام پر, اور لوگ اپنے کرائسٹ کے نام پر اور اللہ کے نام پر وہ یہ چپ کر کے دے دیا کرتے تھے, ظلم سہ لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پوپ ہے وہ ہمیں بے دخل کر دے دین میں سے, اور کیونکہ اس کی خداؤں کے ساتھ سلام دعا ہے نعوذ باللہ, تو یہ ہمیں ہی نہ فارغ کر دے. کیونکہ پوپ جو آپ کو پتہ ہے نا اتنی پاور میں تھا کہ وہ کنگ کو بھی بے دخل کر سکتا تھا. وہ کہہ سکتا تھا کہ تمہیں ہم نے اسلام سے بھی مطلب اپنے دین سے بھی خارج کیا, کرسچینٹی سے, اور تم جہنم میں جاؤ گے. اور جب پوپ کہتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہی واز ریئلی گوئنگ ٹو بی پنشڈ بائی گاڈ. تو یہ ساری سچویشن چل رہی تھی. آرٹ, تھیٹر, فلاسفی اینڈ ایجوکیشن ور انڈر دا کمپلیٹ کنٹرول آف دا چرچ. اب وہ فنون ہو, ادب ہو, لٹریچر وغیرہ, اور فلاسفی ہو یعنی فلسفہ ہو, یا تعلیم ہو, یہ سارے انسٹیٹیوشن انہی کے انڈر آتے تھے چرچ والوں کے. اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی تعلیم حاصل کرے یا کوئی لاجیکل بات کرے فلسفے کی, یا کوئی ادب
جیسے کوئی اردو ادب ہے نا، اس طرح ان کا انگریزی ادب ہے جس کو لٹریچر کہا جاتا ہے، یا آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آرٹ سے مراد خالی ڈرائنگز بنانا نہیں ہے، پینٹنگز بنانا نہیں ہے، بلکہ جو تھیٹر میں لوگ کام کرتے ہیں، ڈراماز بناتے ہیں، سب کچھ بند تھا. Scientists, artists, and philosophers are sometimes so afraid of the church that they hid their inventions since they feared persecution. ایسا نہیں تھا کہ اگر تعلیم لوگوں کو نہیں مل رہی تو لوگ کچھ کر نہیں رہے، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے تھے یعنی آلریڈی سائنسدان بن چکے تھے اس دور میں، جب ابھی روم بڑے اپنی عروج پر تھا، تو وہ لوگ بھی جو جن میں سائنٹسٹ تھے، آرٹسٹ تھے اور فلاسفرس تھے، وہ اپنی ساری انوینشنس کو اور اپنی ساری ایجادات کو چھپا کر رکھتے تھے. کسی نے کوئی نئی کتاب بنائی ہے، کوئی نئی گرامر انوینٹ کی ہے، کوئی نئی مشین بنائی ہے، یا کوئی نیو فارمولا ایجاد کیا ہے، تو وہ اس کو چھپا لیتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ہمیں چرچ والے جو ہے نا ہاسٹائل کر دیں گے، پرسیکیوٹ کریں گے، ہمیں پوچھ گچھ کے بعد اس ملک یا تو ملک بدر کر دیا جائے گا، یا مار دیا جائے گا، یا زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جائے گا. اور ایسا کیوں تھا؟ Anybody with a new idea was punished for disobedience to the church and was publicly hanged. کیونکہ چرچ یہ سمجھتا تھا کہ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم لوگوں نے چرچ کی اجازت کے بغیر اپنا دماغ بھی استعمال کر لیا. کیوں؟ یعنی تم لوگ سانس بھی نہیں لے سکتے چرچ کی اجازت کے بغیر، اور تم نے ایک نیا فارمولا ایجاد کر لیا. تم نے کسی سے پوچھا ہی نہیں، تم نے کسی کو کہا ہی نہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ظلم کی انتہا تھی. اور اگر کسی کا پتہ چل جاتا چرچ کو کہ یہ کوئی نئی انوینشن یا فارمولے کے ساتھ یا کسی نئی کتاب کے ساتھ ہے یا اس نے ایجاد کی ہے، تو اس کو سب کے سامنے لوگوں کے بیچ میں چوراہے کے اندر پھانسی دے دی جاتی تھی. The Middle Ages are characterized as a time of intellectual darkness in Europe between the period of the fall of Rome and the Renaissance in the 18th century. ابھی جب بہت عروج تھا، اس کے بعد زوال آیا اور پھر دوبارہ روم کو عروج ملا، تو وہ جو مڈل کا دور ہے نا، میڈیول پیریڈ جس کو ہم بولتے ہیں، ڈارک ایجز بولتے ہیں، وہ یہی ہے جو 18ویں صدی سے پہلے کا ہے، 13ویں سے 18ویں صدی کے درمیان کا یہ عرصہ بنتا ہے، بلکہ 15ویں سے 18ویں صدی کے درمیان کا. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً ذہنی جو جہالت ہے نا، سمجھ لیں کہ ذہن ان کا اندھیرے میں تھا، انٹلیکچولی وہ ڈارکنیس میں تھے. یعنی سانس لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا کہ میں بیٹھا ہوں، پوپ کہتا تھا میں بیٹھا ہوں، تم سانس لے رہے ہو، کیوں؟ دیکھیں یہ سمجھ نہیں نہ آتی بات. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ انٹلیکچولی بھی ڈارکنیس میں تھے. ان کو نہیں احساس تھا کہ یہ باقی لوگ انسان ہیں یا انسانوں کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی ان میں. اور یہ پیریڈ رہا فال آف روم سے لے کر دوبارہ سے عروج، جو کہ 18ویں صدی میں اس کو ملا، جب وہ وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا اور وہ خلاف ہو گئے حکومت کے بھی اور چرچ کے بھی، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم بھی انسان ہیں. تو یہ اس دور تک کی بات بتائی جا رہی ہے. The term dark ages is also used to denote the ignorance of historian from this time. اب اس کو ڈارک ایجز اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی ایسا ہسٹورین موجود نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ کتابیں لکھنے کا تو کسی کو آرڈر ہی نہیں تھا. وہ اس کے ایسے ظلم جو ہمیں پتہ ہی نہیں، تو لوگوں کی زبانی پتہ چلا نا، لیکن جو ایکچوئل ظلم ہوئے ہیں وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ ڈرتے تھے بتاتے ہوئے، لکھتے ہوئے، سیو کرتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے ہر ملک کا ایک تاریخ دان ہوتا ہے، بہت سارے یعنی تاریخ دان ہوتے ہیں، مل کر وہ ہسٹری لکھتے ہیں کہ آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، تو پھر تاکہ آنے والی جنریشنز کو پتہ چل سکے. جیسے اب ہمیں 1965 میں کیا ہوا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تھا اور پھر ہم نے ان کو شکست دی تھی. تو یہ سب کس نے بتایا ہمیں؟ یہی ہسٹورینز نے بتایا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ چیز لکھ لی کتابوں میں، وہ ہم تک پہنچی. تو آج کو یہ جتنے یورپ والے لبرل بنے پھرتے ہیں اور بڑے ایڈوانس بنے پھرتے ہیں نا، ان کا یہ حال تھا ان کے باپ داداؤں کا. This is partly because of the scarcity of records since everything was controlled by the church. اب کیونکہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈز ہی نہیں رکھے ہوئے ہیں، کمی ہے بہت زیادہ ہسٹری کی کتابوں کی اباؤٹ دا یورپین فال. یہ جو روم کی جو فال آ رہا ہے، ان کی حکومت گری ہے اور ڈکلائن آیا ہے، تو ہمارے پاس اتنا کوئی خاص پکا ثبوت نہیں ہے کیونکہ چرچ سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا. اور اگر کوئی کسی نے تاریخ لکھی بھی ہوگی نا، تو وہ چرچ والوں کے ہتھے چڑھ گئی ہونی ہے. یعنی انہوں نے آگے جانے نہیں دی وہ چیز، اپنا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ یہ کتنے گھٹیا لوگ تھے اور کس طرح انہوں نے اپنے سٹیزنس کے ساتھ جو ہے نا جانوروں سے بھی برا سلوک کیا. ویسٹرن یورپ وینٹ تھرو اے کلچرل اینڈ اکنامک ڈکلائن، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں 300 سالوں میں اس پہ زوال رہا، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، ثقافتی طور پر بھی.
نہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یورپ کے لوگ کیا کھاتے پیتے ہیں، کیا کپڑے پہنتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیونکہ کسی کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، کسی کے ساتھ رشتہ داری رابطہ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ تو اگر ہم پرومپٹ انفارمیشن ایک دفعہ پڑھ لیں، دا چرچ ریمین پاورفل ایون بیانڈ دا ڈارک ایجز، ڈارک ایجز ختم ہونے کے بعد بھی چرچ کافی عرصے تک پاورفل رہے۔ When the famous astronomer Galileo Galilei contradicted the church belief that the earth was at the center of the universe, he was declared a heretic and later sentenced to life imprisonment in 1633 CE by the church۔ اور پھر آپ سمجھیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا کہ وہ چرچ کے آمنے سامنے کھڑا ہو گیا یہ بات کرتے ہوئے کہ جی چرچ والے کہتے تھے کہ جو ہماری ارتھ ہے نا وہ سینٹر آف یونیورس ہے، لیکن گلیلو نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یونیورس بہت بڑی ہے اور ہم جو ارتھ ہے وہ ہماری یونیورس کا کہیں جا کے کوئی چھوٹا سا حصہ بنتی ہے۔ حالانکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ جھوٹ نہیں تھا اس بات کا، لیکن کیونکہ اس نے چرچ کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس کی بات کو جھٹلایا تو پھر اب اس کی بچت کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کو پہلے برے طریقے سے یعنی سلوک کیا گیا، اس کو اسلام مطلب کرسچینٹی سے خارج قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا، اور پھر اس کو ساری زندگی کے لیے تا حیات جو ہے نا اس کو جیل میں بند کر دیا گیا 1633 میں چرچ کی وجہ سے، اور چرچ نے کیا یہ سب کچھ۔ یہ چرچ اس وقت بھی پاور میں تھے آفٹر دا ڈارک ایجز بھی۔ تو یہ تھا بچوں ہمارا ٹاپک، جو امید ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئے ہوگی۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔